أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا عباد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي صلوات محمد عليه ارشاد سرور کائنات ہے میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطرت ہے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا، ان دونوں میں جدائی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گی۔ بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول نے امت کی ہدایت کے سارے انتظامات کیے ہیں اور امت کو بیدار رکھا ہے کہ آنے والے حالات کیسے ہونے والے ہیں۔ ہمیں اپنے حال کے ساتھ ساتھ مستقبل کا بھی خیال رکھنا ہے۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے شکر خدا کریں اگر اچھا کیا ہے، اور اگر خدا نخواستہ زندگی اچھی نہیں گزری ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور اپنے حال کو اور مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ہمیں ان چیزوں پہ فخر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اتنا بہت کر لیا الحمدللہ، کرتے رہیے اور اس پہ ثابت رہیے، اس لیے کہ اہمیت اس کی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کر لیا، اہمیت اس کی ہے کہ آپ کرتے رہیں، اور جب تک جان میں جان ہے تب تک کرنا ہے اور سلامتی کے ساتھ کرنا ہے۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی۔ اللہ نے اگر زندگی دی ہے، اللہ نے اگر آپ کو نوازا ہے، اللہ نے اگر حیات دی ہے، اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہیں اور دونوں پر عمل کرتے رہیں۔
اور یہ کام ہمیں اس وقت تک کرنا ہے جب تک جان میں جان ہے۔ اس لیے تاریخ ایسے لوگوں کی بھری پڑی ہے جن کا ماضی بہت اچھا تھا لیکن جن کا اختتام اچھا نہیں ہے۔ مولا علی کو شہید کرنے والا اس کا ماضی اچھا تھا لیکن اختتام اچھا نہیں ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں میں ماضی بہت اچھا تھا، اختتام اچھا نہیں ہے۔ چنانچہ قاتلان امام میں وہ لوگ بھی ملیں گے جن کا ماضی بہت اچھا تھا لیکن ثابت قدمی نہیں پائی گئی اور اہل بیت کی راہ پہ ثابت نہیں رہ پائے۔ رسول اللہ کی رحلت کے بعد جو مولا علی پہ سخت حالات آئے ہیں، ایسے وقت میں بھی ساتھ دینے والے مولا علی کے گھر میں موجود رہے جو صحابہ کی شکل میں تھے، لیکن وہی جنگ جمل میں مولا علی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ یہ وہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اپنا حال اور مستقبل بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جس امام کی یاد میں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اس امام کی زندگی سے اور اس کی تعلیمات سے اور اس کی سیرت سے اور اس کے کردار سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ جس امام کی مجلس ہو، اگر اس امام کی تعلیمات اس مجلس میں نہ پیش کی جائے، اس کی حدیث نہ بیان کی جائے، اس کا کردار نہ بیان کیا جائے، اس کی سیرت نہ بیان کی جائے، اس کے فضائل نہ بیان کیے جائیں، اس کے مصائب نہ بیان کیے جائیں، تو یہ پھر حق کے مجلس ادا نہیں ہوگا۔ حق کے مجلس یہ ہے کہ جس کے نام پہ بلایا گیا ہے، جس کے نام پہ حاضری دی گئی ہے، اس کی تعلیمات کو ہمیں سننا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے، اس کی تعلیمات کو ہمیں لینا بھی ہے اور اس کی تعلیمات کو ہمیں نشر بھی کرنا ہے۔ ہماری ذمہ داری بہت ہے۔ مجالس کا اہتمام کرنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، مجالس کو خطاب کرنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، مجالس میں شرکت کرنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، ماتم کرنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، نوحہ پڑھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، مرثیہ پڑھنے والوں کی ذمہ داریاں ہیں، تبرک کے اہتمام کرنے والوں کی ذمہ داری ہے، فرش ادا بچھانے والوں کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کر دیا بس ہمیں ثواب مل گیا۔ آپ سے سوال ہونے والا ہے، سب سے سوال ہوگا، ہم سے بھی سوال ہوگا کیا پڑھ کے آئے، آپ سے بھی سوال ہوگا کیا سن کے آئے، اہتمام کرنے والوں سے بھی سوال ہوگا کس کو بلایا، سب سے سوال ہوگا۔ اور جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ سب کو حساب دینا ہے تو پھر اپنی تیاری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں سیرت اہل بیت سے ملتی ہیں۔ بچوں کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے کہ شہزادی کی سیرت یہ تھی کہ بچے جب مسجد سے آتے تھے تو شہزادی اپنے معصوم بچوں کو بٹھال کے پوچھتی تھی کہ مسجد سے کیا سن کے آئے ہو۔ وہ امام ہیں، وہ ہادی ہیں، وہ معصوم ہیں، لیکن یہ درس ہمارے لیے تھا، یہ پیغام ہمارے لیے تھا، یہ تیاری ہمارے لیے تھی، یہ میسج آنے والی نسلوں کے لیے تھی کہ اگر تمہارے بچے امام بارگاہوں میں جا رہے ہیں، مسجدوں میں جا رہے ہیں، اذا خانے میں جا رہے ہیں، فرش مجلس بچھا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، تو ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے پوچھیں کیا لے کر آئے ہو۔
تاکہ ہمیں پتہ تو رہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، کیا سیکھ رہی ہے، کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اب کربلا کے بعد اسیروں کا قافلہ یہی بیداری پیدا کرنے کے لیے نکلا ہے۔ امام حسین اپنے مختصر سے قافلے کو جو 28 رجب کو مدینے سے لے کے نکلے تھے، یہی امت کو بیدار کرنے کے لیے نکلے تھے کہ تمہاری خاموشی نے یزید کو خلیفہ بنا دیا ہے، تمہاری مصلحت نے کہ ہم خاموش رہیں، نماز پڑھنے دے رہا ہے، روزہ رکھنے دے رہا ہے، حج کرنے دے رہا ہے، ہم سے کیا مطلب ہے؟ تمہاری خاموشیوں نے زمانے کو اتنا پلٹ دیا کہ جس کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ بنی امیہ پہ خلافت حرام ہے، وہی لوگ خلافت پہ قابض ہو گئے۔ اگر تم نے زبان ہلائی ہوتی، آواز اٹھائی ہوتی، احتجاج کیا ہوتا، تو یہ حق خلافت اہل بیت سے چھینا نہ جاتا۔ یہ وہ ساری داستان ہے، یہ وہ ساری تاریخ ہے جو ہمیں بیداری کے لیے ہے۔ اس لیے کہ ہر زمانے میں ہر چیز کا غلط استعمال ہوا ہے۔ یہ بات میں بہت آہستہ آہستہ، دھیرے دھیرے، تاکہ بات ہمارے دل و دماغ میں اترتی جائے۔ سید سجاد کتنے مظلوم ہیں، سید سجاد کو کتنا ستایا گیا ہے، کتنا رلایا گیا ہے۔ اہل حرم کا امتحان کتنا سخت سے سخت امتحان تھا، اس امتحان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ منبر رسول جس کو رسول اللہ نے اپنے زمانے میں تعلیمات اسلام پھیلانے کے لیے، احکام خدا بتانے کے لیے اور اہل بیت کے فضائل کے لیے استعمال کیے، وہی منبر رسول بعد رسول غلط استعمال کیا گیا۔ کیوں غلط استعمال کیا گیا؟ اسی منبر پر دوسرے لوگ قابض ہو گئے۔ جس منبر کوفہ سے مولا علی نے خطبے دیے ہیں، ہدایت دی ہے، پیغامات الہی دیا ہے، تعلیمات اسلام دی ہے، وہی منبر کوفہ بعد علی ابن زیاد آ کر اسی منبر پر بیٹھ کر قتل حسین کے لیے فوج تیار کر رہا ہے۔ یہ منبر کا غلط استعمال ہوا ہے۔ وہ پیشہ جو عالم کا ہونا چاہیے، جو جج کا ہونا چاہیے، اس پیشے کا غلط استعمال کیا گیا۔ قاضی شرح وقت کا عالم بھی ہے، وقت کا چیف جسٹس بھی ہے، قاضی القضات ہے، اس نے قتل امام حسین کا فتویٰ دیا۔ یہ اپنے عہدے کا غلط استعمال ہوا ہے۔ یہ قرآن اور اہل بیت نے امام حسین کی فضیلت بیان کی تھی۔ اگر امام حسین کی فضیلت سامنے ہوتی، قرآن اگر پڑھا گیا ہوتا اور اس پر عمل کیا گیا ہوتا، اور اہل بیت سے محبت کے جو دعوے کیے گئے ہیں اگر اس پہ ثابت قدمی ہوتی، تو قتل امام حسین کا فتویٰ صادر نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سے لوگوں نے ثابت قدمی دکھلائی ہے، اور بہت سے لوگ کمزور ہوئے اور ان کے پیر سلپ ہوئے اور وہ قاتلان امام حسین میں جا کر مل گئے ہیں۔ یہ وہ سارے واقعات ہیں جو ہمیں بیداری کے لیے ہیں کہ ہم دین پر ثابت قدم رہیں، قرآن اور اہل بیت کے معاملے میں ثابت قدمی دکھلائیں۔ آج ہماری مجالس بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ ذکر کیا جا سکے، مجمع جلدی تیار نہیں ہوتا، یہ بھی حقیقت ہے۔ واہ واہ چاہیے، نعرے لگنے چاہیے،
خوش کرنا چاہیے، بڑی رقم ملنا چاہیے، ساری سہولتیں ملنا چاہیے، اگر سادگی دکھلائی تو بھی سادگی ہی میں رہ جاتا ہے۔ قوم کہاں جا رہی ہے؟ عزادار کیا کردار نبھا رہے ہیں؟ امام سجاد کے نام پہ مجلسیں اور جناب سید سجاد کا کوئی پیغام بھی نہیں، کوئی کردار بھی نہیں، کوئی سیرت بھی نہیں، کوئی فضائل بھی نہیں، کوئی حدیث بھی نہیں، کوئی موعظہ بھی نہیں، اور 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے مجلسیں ہو رہی ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس فرش ادا پہ اہل بیت آتے ہیں، جن لوگوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کی نگاہوں میں یہ عظمت رہنی چاہیے کہ فقط ہم نے عزاداروں کو دعوت نہیں دی ہے، بانیان عزا کو بھی دعوت دی ہے۔ فقط ہم نے ذاکر و خطیب اور عالم کو نہیں بلایا ہے، ان کے لیے تو ہم نے سارے اہتمام کیے ہیں، لیکن مجلس کے نام پہ بانیان مجلس تو امام بھی آتے ہیں، پنجتن پاک بھی آتے ہیں، بی بی زہرا بھی آتی ہیں، بی بی زینب بھی آتی ہیں، سکینہ بھی آتی ہے۔ ان لوگوں کو کیا دل خوش ہوتا ہوگا؟ اگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو کیا ہمارا یہ احساس بھی نہیں ہے؟ تعلیمات قرآن اور اہل بیت یہ ہے، سید سجاد کی زندگی یہ بتلاتی ہے کہ امام جب وضو کرتے تھے تو کیفیت بدل جاتی تھی، کیفیت بدل جاتی تھی، چہرہ بدل جاتا تھا، انداز بدل جاتا تھا، چہرہ تغیر ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے مولا سے پوچھا، مولا آپ کی یہ حالت کیا تمہیں معلوم نہیں میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ امام پیغام دے رہے ہیں کہ تم جو کچھ بھی کرو احساس رہے، اگر ہم نے فرش ادائے حسین بچھائی ہے تو یہاں اسی اعتبار سے آؤ کہ غم کا ماحول لگے، محبت کا اظہار ہو، یہ جذبہ ہو کہ ہم حسین کی فرش پر جا رہے ہیں۔ یہاں وہی کردار ادا کرو، ہمیں احساس ہو باہر کی زندگی میں ہم چاہے جیسے رہیں، لیکن جب عزا خانے میں آئے تو اپنے کو تبدیل کر لیں۔ ہم حسینی ہیں، ہم سجادی ہیں، ہم باقری ہیں، ہم جعفری ہیں، ہم صادقی ہیں، ہم کاظمی ہیں، ہم جوادی ہیں، ہم نقوی ہیں، ہم عسکری ہیں، ہم امام والے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد اگر ہمارے دل و دماغ میں امام کی تعلیم نہیں اتر رہی ہے تو یہ ہم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ہم اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ مولا سجاد جب وضو کرتے تھے تو چہرے تبدیل ہو جاتے تھے، کیفیت بدل جاتی تھی، اور جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے تو دنیا اور مافیہ سے غافل ہو جاتے تھے، کیا ہو رہا ہے امام کو خبر نہیں۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیسا کردار ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں؟ یہ خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا بندہ ہے۔ فقط سید سجاد ہی کی داستان نہیں ہے، اہل بیت کے ہر فرد کی یہی داستان ہے، یہی کردار ہے، یہی سیرت ہے۔ امام بتلانا چاہتے ہیں کہ تم بیدار رہو، ہمارے چاہنے والی ہو، زمانہ تمہیں ہم سے جانتا ہے، تم ہمارے نام پہ پل رہے ہو، بڑھ رہے ہو، ہماری راہ پہ تو رہو۔ کتنا غم ہے کربلا کا سید سجاد کے اندر۔ کربلا کے بعد وفات رسول ہی مخالفت اور دین میں تغیر اور تبدیلی اور پارٹی بنائی گئی۔ واقعات آپ کی نظروں میں ہیں، مولا علی کو حق سے محروم کیا گیا ہے، شہزادی کے گھر کو جلایا گیا ہے، در کو جلایا گیا، گھر کی حرمت پامال کی گئی۔ یہ ساری داستانیں تو آپ کے سامنے ہیں۔
کتنے مصائب، کتنی تکلیف، کتنی قربانیاں، کتنی آزمائش. لوگ در اہل بیت سے روکنا چاہ رہے ہیں. غدیر بھلائی گئی، سقیفہ ایجاد کیا گیا، علی کو حق سے محروم کیا گیا، اپنا خلیفہ بنا کے بٹھا دیا گیا. امام حسن کو جو ہے نہیں مانا گیا، ہمارے بنائے ہوئے. یہ قوم کہاں جا رہی ہے؟ کیا قرآن اور اہل بیت نے یہی سمجھایا تھا؟ کیا حدیث ثقلین یہی بتلاتی تھی؟ ثابت قدمی ہونی چاہیے. جو ثابت قدم تھا وہ بعد وفات رسول مولا علی کے ساتھ ہے. جو ثابت قدم تھا وہ شہزادی زہرا کے ساتھ ہے. جو ثابت قدم تھا وہ مولا حسن کے ساتھ ہے. جو ثابت قدم تھا وہ مولا حسین کے ساتھ ہے. موت تو سب کو آنی ہے. یہ موت سعادت بنا لو، یہ موت فضیلت بنا لو، یہ موت اپنے لیے باعث شرف بنا لو. موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا. کوئی بتاؤ ایسا ہے جو موت سے بچا ہے؟ کربلا کے میدان میں جو حسین کا چھوٹا سا قافلہ ہے اسے بھی موت آئی ہے، اور لاکھوں کی جو فوج یزید ہے اسے بھی موت آئی ہے. موت سے بچا کون ہے؟ مدینے سے مولا حسین نکل رہے ہیں، جو لوگ مولا کا ساتھ دے رہے ہیں انہیں بھی موت آئی ہے، اور جو مولا کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں انہیں بھی موت آئی ہے. لیکن دونوں کی موت میں فرق ہے. موت تو آنا ہے، لیکن یہ موت اہل بیت کی راہ میں آئے، یہ موت محبت حسین میں آئے، یہ موت دین پہ ثابت قدمی میں آئے، تو یہی موت سعادت کی موت ہوتی ہے. اور اسی پہ مرنے والا شہید ہوتا ہے، اور شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے، اور زندوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. جن لوگوں نے مولا حسین کا ساتھ نہیں دیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موت سے بچ گئے. یہ مارے گئے، انہیں بھی موت آئی، لیکن بے عزتی والی موت تھی، شرمندگی والی تھی. کربلا کے بعد فوج یزید نے مدینے کی حرمتوں کو پامال کیا ہے. اے کاش اگر یہی مدینے والے مولا حسین کا ساتھ دے لیتے تو حرمت مدینہ پامال نہ کی جاتی. موت تو آتی لیکن حسین کے ساتھ آتی. آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ کام کریں جس میں خدا رسول راضی رہیں، وہ کام کریں جو قرآن اور اہل بیت چاہ رہے ہیں، وہ کام کریں جو کربلا والے چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی، ثابت قدمی چاہیے. بہت سے ایسے گروہ بنے ہیں جو مخالفتوں کے لیے بنے ہیں، جو گمراہیاں پھیلانے کے لیے بنے ہیں، جو حقیقتوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بنے ہیں. کربلا کے بعد تو زیادہ پردے ڈالے جا رہے ہیں، لیکن ہر دور کا امام، ہر دور کا محب امام اپنی ذمہ داری ادا کرتا رہتا ہے. ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں، ایسے لوگوں کا ساتھ دیں، ایسی فرش ادا بچھائیں، ایسے اہتمام کریں کہ جہاں سے ہمیں حقیقت سننے کی توفیق ملے. کربلا معمولی نہیں ہے. کربلا کے بعد لوگوں نے جناب حنفیہ کو امام ماننا شروع کر دیا. محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن محمد حنفیہ منع کرتے رہے ہمیں امام نہ مانو. امام سید سجاد ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام علی عبد الحسین ہیں، ہم امام نہیں ہیں. لیکن جو گمراہ ہونے والے ہیں وہ اپنے اعتبار سے ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے کبھی نہیں تیار ہوتے. محمد حنفیہ منع کرتے رہے نہیں ہم امام نہیں، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہیں آپ ہی امام ہیں. وہ بتلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں ہم نہیں ہیں. فرزند رسول ہے، علی ابن الحسین ہیں، زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
یہ آج بھی ہو رہا یا نہیں ہو رہا ہے؟ اور یہ سب کام محبت میں ہوتے ہیں، یہ سب کام جذبات میں ہوتے ہیں، جبکہ حدیث رسول یہ ہے کہ لوگ گمراہ ہو تو ہو، لیکن قرآن اور اہل بیت والے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہمارے بعد کون کون نمائندہ الہی بننے والا ہے، ہمارا جانشین، ہمارا نائب، ہمارا خلیفہ کون کون ہے، سب کے نام بیان فرما دیے ہیں، اور یہ نام الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس ہیں۔ ہم نے اگر رسول کو مانا ہے تو رسول کے بعد علی کو مانا ہے، علی کے بعد مولا حسن کو مانا ہے، مولا حسن کے بعد مولا حسین کو مانا ہے، مولا حسین کے بعد مولا سجاد کو مانا ہے، مولا باقر کو مانا ہے، مولا جعفر صادق کو مانا ہے، مولا کاظم کو مانا ہے، مولا رضا کو مانا ہے، مولا تقی کو مانا ہے، مولا نقی کو مانا ہے، مولا عسکری کو مانا ہے، اور مولا امام زمان کو مان رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ان لوگوں کے پاس ہے جو قرآن اور اہل بیت پہ ثابت قدم ہیں۔ جو گمراہ ہوتے گئے وہ ہٹتے گئے، نبی کے بعد وہ ادھر چلے گئے، علی کے بعد وہ ادھر چلے گئے، حسن کے بعد انہوں نے ادھر، حسین کے بعد انہوں نے اپنا چن لیا، اور اس کے بعد سب بدلتے گئے اور سب ہٹتے گئے، گمراہ ہوتے گئے۔ جو ثابت قدم رہا وہ آج فرش اعلیٰ پہ ہے، جو ثابت قدم رہا وہ آج علاء مظلوم سجاد برپا کر رہا ہے۔ محمد حنفیہ نے سمجھایا، کہا ہم نہیں ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے نہیں آپ ہی ہیں۔ خانہ کعبہ سامنے ہے، مولا سجاد بھی ہیں، محمد حنفیہ بھی ہیں، اور ان کے چاہنے والے بھی ہیں۔ تو محمد حنفیہ نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے سید سجاد سے فرمایا کہ ہم بزرگ ہیں، ہم بڑے ہیں، امامت ہمارا حق ہے، آپ اپنے کو کیوں؟ یہ دیکھیں غلط فہمیاں، ثابت قدمی اگر ہے قرآن اور اہل بیت سے وابستگی ہے تو تھوڑے جملے پہ بہکنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ قرآن کے نام پہ بھی بہکایا گیا ہے اور اہل بیت کے نام پہ بھی بہکایا گیا ہے۔ ہر چیز کا سیاق و سباق دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ گمراہی پھیلاتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے تو کہا ہم امام ہیں، لیکن انہوں نے کب کہا؟ اپنی قوم کو بیدار کرنے کے لیے کہ ہم امام ہیں، تاکہ امام سجاد گواہی دیں کہ کون امام ہے۔ حقیقی امام کو پہچانوانے کے لیے اپنے کو کہا کہ ہم امام ہیں، ورنہ انہوں نے نہیں کہا ہے۔ خانہ کعبہ سامنے ہے، مولا سجاد بھی ہیں، محمد حنفیہ فرزند علی بھی ہیں، کہا ہم امام ہیں، ہمارے چاہنے والے اتنے ہیں، آپ اپنے کو کیوں؟ کہا نہیں، امام تو ہم ہیں۔ تو محمد حنفیہ نے کہا کہ اگر آپ امام ہیں تو آئیے حجر اسود کے پاس چلتے ہیں، آپ بھی حجر اسود کو سلام کیجئے اور ہم بھی سلام کرتے ہیں۔ جو امام ہوگا اس کے سلام کا جواب حجر اسود دے گا۔ محمد حنفیہ صحیح امام کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ چلیے ہم بھی چلتے ہیں، آپ بھی چلیں، حجر اسود کے پاس چلتے ہیں اور سلام آپ بھی کیجئے ہم بھی کرتے ہیں۔ جس کا جواب سلام آ جائے وہی حقیقی امام ہے۔ یہ طے ہو گیا کہ چلو اب محمد حنفیہ آئے اور اپنے تمام چاہنے والوں کے سامنے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، کوئی جواب نہ آیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ پتہ چل گیا کہ محمد حنفیہ امام نہیں ہیں، یہ سمجھانے کے لیے یہاں تک لائے ہیں۔ اب مولا سجاد جیسے ہی آگے بڑھے ویسے ہی جو ہے حجر اسود جو ہے وہ ہلنے لگا،
جوش آ گیا، جیسے وہ امام وقت کا استقبال کرنا چاہ رہا ہو۔ یہ کیوں کہ حقیقی امام کے رہنمائی کرنے کے لیے، گواہی دینے کے لیے حجر اسود بے چین ہے۔ ادھر امام نے سلام کیا، ادھر سے جواب آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی امام کی معرفت ہے۔ جو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں وہ اس واقعے کو پیش کرتے ہیں، جو قرآن اور اہل بیت سے دور ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے تو اپنی امامت کا اعلان کیا ہے، انہیں مانیں گے۔ عزیزان گرامی، کعبے کا تو سبھی طواف کرتے ہیں، لیکن کعبہ ہر ایک سے نہیں بولتا۔ یا علی کی ماں آئے تب دیوار بن میں در بنتا ہے، یا علی کا بیٹا آئے تب جواب آتا ہے۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ یہ کعبہ گواہی دے گا۔ کعبے کا طواف پوری دنیا کر رہی ہے، لیکن کعبہ کس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، کعبہ کس کی حقیقت بیان کر رہا ہے؟ تو قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، پوری کریں اور اس پہ ثابت قدم رہیں۔ یہ دین آسانی سے نہیں ملا ہے، یہ نماز روزہ جو کر رہے ہیں یہ آسانی سے نہیں ملا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں مولا حسین نے اس کو بچانے کے لیے، بڑے سخت امتحان دیے ہیں۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، احساس کربلا ہی نہیں ہوتا، لیکن جب مولا سجاد نماز پڑھتے تھے تو روتے تھے کہ میرا سجدہ تو مکمل ہو گیا، سر سجدے سے اٹھ گیا، لیکن میرے بابا کا سر سجدے میں گیا۔ شمر بے حیا نے اتنا بھی مہلت نہ دی کہ میرا مظلوم بابا سجدے کو مکمل کر لیتا۔ سید سجاد، دن ہو رات ہو کربلا، ہائے میرا بابا، نماز پڑھتے ہیں تو روتے ہیں، میرا سجدہ تو مکمل ہو گیا لیکن میرے بابا کا سجدہ مکمل نہیں ہوا، ظالم نے اتنی مہلت بھی نہیں دی۔ عزادارو، سید سجاد کی زندگی کو دیکھیں کہ کس طریقے سے عزاداری امام اس نے کیا ہے، کس طریقے سے کربلا کو اس نے زندہ رکھا ہے، کس طریقے سے کربلا کے غم کو اس نے اپنایا ہے۔ کربلا میں کیا ظلم نہیں ہوئے ہیں، بچے ننھے منھے بچے شہید کیے گئے، وہ بڑے بڑے تیر وہ چھوٹے چھوٹے گلوں پہ لگائے گئے، وہ نیزے علی اکبر کے سینے پہ اتارے گئے، وہ گھوڑے کی ٹاپوں سے قاسم پامال کیا گیا۔ کتنی قربانیاں ہیں کہ حسین اپنے جانثاروں کو جب جدا کرتے تھے، الوداع کرتے تھے، تو ہر ایک کا انداز نرالا رہتا تھا۔ اگر اپنے لال اکبر کو بھیجا تو کہا خدا تو گواہ رہنا، اگر اپنے بھتیجے کو بھیجا تو گلے لگا کر اتنا روئے کہ قاسم یاد آ گئے، قاسم کو گلے لگا کر اتنا روئے کہ بھیا حسن یاد آ گئے۔ ہر ایک کا امام نے جداگانہ انداز سے رخصت کیا ہے، ہر ایک کا غم انفرادیت ہے۔ مولا سجاد ہر ایک غم کو اپنے دل میں رکھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو یاد کیے ہوئے ہیں۔ کربلا میں حسین کا لاشا اگر 3 روز جلتی زمین پہ رہا تو امام نے اس کو بھی احساس کیا ہے۔ سید سجاد کا جب وقت آخر تھا تو سید سجاد نے اپنے بیٹے باقر سے کہا، اے بیٹا باقر، مجھے تخت سے زمین پہ کر دو، یہ میرا وقت آخر ہے۔ تو بیٹے نے کہا بابا کیوں؟ کہا ہائے میرا بابا، جلتی ہوئی زمین پہ تڑپتا رہا، میرے بابا کا لاشا کربلا کی زمین پہ رہا، مجھ سے گوارا نہیں ہوگا کہ میں تخت پہ رہوں۔
وقت آخر سید سجاد نے اپنے کو زمین میں کروایا تاکہ زندگی بھر غم حسین منانے والا جاتے جاتے بھی غم حسین میں جائے۔ میرا بابا زمین کربلا پہ تڑپتا رہا، اس کی لاش جلتی ہوئی زمین پہ پڑی رہی، ظالموں نے اپنے نجس لاشیں تو دفنا دیے، لیکن میرے بابا کا لاشا سید سجاد کے دل میں کربلا کیسے بسی ہوئی ہے۔ عزادارو، سجاد کی وفات 25 محرم 95 ہجری ہے، لیکن اگر غور کریں تو سجاد تو کربلا کے بعد ہی انتقال کر گئے، کیسے سجاد زندہ رہے ہوں گے؟ کربلا کے بعد شام شام شام، اے مولا سجاد یہ شام کیوں؟ کہ بازار شام سے میری مائیں بہنیں گزری ہیں، دربار شام میں لائی گئی ہیں، زندان شام میں رکھی گئی ہیں۔ سجاد زندگی بھر روتا رہا تو ہائے پردہ، ہائے بے پردگی، ہائے نامحرموں کا مجمع۔ سجاد نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ قافلہ جب شام میں داخل ہوا ہے تو مولا عباس کا سر کبھی بھی نوکے نیزہ پہ نہیں رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے عباس کا سر نوکے نیزہ پہ ٹکتا ہی نہیں۔ کہا زینب کی بے رضائی عباس سے دیکھی نہ جائے گی۔ کبھی بھی نیزے پہ سر نہیں تھا۔ پھر سر عباس گیا کہاں؟ ظالم نے اسے رسی سے باندھا، گھوڑے کی گلے میں لٹکایا۔ اب جو گھوڑے چلتے تھے تو عباس کا سر گھوڑوں کے پیروں سے ٹکراتا تھا۔ عباس بدلانا چاہتے ہیں، یہ اذیت برداشت ہے، لیکن زینب کی بے رضائی مجھ سے دیکھی نہ جائے گی۔ سجاد نے کیسے وقت گزارا ہوگا، سجاد نے کیسے یہ منظر دیکھا ہوگا۔ اے عزادارو، وقت آخر تھا، اپنے بیٹے محمد باقر سے کہا بیٹا باقر کربلا یاد ہے؟ تم بھی تھے؟ کہاں بابا یاد ہے۔ مولا باقر نے کربلا سنائی، مولا سجاد روتے رہے۔ جیسے ہی خیام کے جلنے کا تذکرہ آیا، جیسے چادر چھننے کا تذکرہ آیا، بس سجاد ضبط نہ کر سکے۔ ہمیشہ کا رونے والا، ہمیشہ کا غم منانے والا آج اس دنیا سے چلا گیا۔ لو بیٹے نے غسل کفن دیا، بقیع میں لا کے دفن کر دیا۔ اے مولا عباس، اے مولا حسین، آپ سب غریب تھے لیکن آج شاندار روزے ہیں۔ لیکن ہائے قبر بقیع، ہائے جنت البقیع، ہائے سید سجاد، آج بھی قبر ویران ہے، آج بھی آپ کی قبر پہ گمت کا سایہ نہیں۔ یہ ظلم جو ہے آج بھی سجاد پر جاری و ساری ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، قرآن اور اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما، ان دونوں کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔